السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 28۔ ہوٹل گرینڈ کی بالائی منظر کے اس پرتعیش پاور آفس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی مہک بھی پھیلی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ ہوٹل کے ریکارڈز چیک کر رہا تھا۔ قریب رکھا ایش ٹرے سگریٹ کے جلے ٹکڑوں اور راکھ سے بھر چکا تھا۔ یہ اس کی واحد بری عادت تھی جسے وہ بہت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہوٹل عثمان شبیر دیکھتے تھے۔ وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے۔ ان کا بیٹا سفیر بھی ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن جہان کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھے۔ سفیر قدرے غیر ذمہ دار اور فطرتاً لالچی واقع ہوا تھا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، سو ان کی غیر موجودگی میں اسے سفیر کو ذرا کھینچ کر رکھنا تھا۔ کل جا رہے تھے عثمان شبیر پاکستان۔ ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے اور ان کی واپسی بھی جلد ہی متوقع تھی۔ کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے 2 ایکسچینج اسٹوڈنٹس حیا سلیمان اور خدیجہ رانا استنبول آئیں گی؟ کچھ دیر وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا، پھر سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ حیا کی ای میل باکس پہ لگے کلون کے باعث اسے ملتی رہتی تھیں۔ اس نے آج کی میلز چیک کی۔ تازہ ترین میل اس کے ٹکٹ کی کاپی اور الیکٹرانک فارم تھا جو ڈورم الاٹمنٹ کے لیے حیا نے پر کر کے بھیجا تھا۔ اسے یہ میل صبح ملی تھی۔ وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو بے اختیار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسموکنگ، ڈرنکنگ سخت کرتی ہوں، سخت جھگڑالو ہوں، پاگل لڑکی۔ کیا کیا لکھ کر سپانجی والوں کو بھیج رہی تھی۔ انہیں واقعتاً اب اسے خونخوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈورم دینا تھا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی۔ 5 فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی۔ ابھی اس میں پورے 2 ہفتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بالآخر ایک فیصلے پہ پہنچ کر اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن ملائی۔ آلو، عثمان بے، آپ نے واپس کب آنا ہے؟ بنا تمہید کے اس نے کام کی بات پوچھی۔ بلا وجہ کی تمہیدوں سے تو اسے نفرت تھی۔ 15-20 دن۔ کیوں 15 یا 20؟ 8 فروری کی فلائٹ ہے، آپ حساب لگا لیں تقریباً۔ وہ جیسے خود بھی گننے لگ گئے۔ کیا آپ اتحاد ایئر لائنس کی 5 فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ اصل میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے۔ پھر اس نے مختصراً الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہے۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دیں تاکہ اگر وہ کبھی مشکل میں ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبدالرحمن کو بتائیں، لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ سخت قسم کا ایگو ایشو ہے۔ متوقع طور پہ عثمان شبیر نے فوراً حامی بھر لی۔ فون رکھتے ہوئے وہ اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ پتہ نہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے۔ اس دوران کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری، اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبدالرحمن پاشا کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے، تب بھی وہ نہیں جان سکتی کہ عبدالرحمن پاشا کون تھا۔ آخر جان بھی وہ کیسے سکتی تھی؟ عبدالرحمن پاشا اور عبدالرحیم پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی اولاد تھے، پہلی بیوی کی اولاد تھے۔ حبیب پاشا ایک درمیانے درجے کے بھارتی بزنس مین تھے۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پہ پہلی بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آ گئے تھے۔ ترکی میں انہوں نے امت اللہ نامی ترک خاتون سے شادی کی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، طیب حبیب پاشا المعروف پاشا بے۔ عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے، ترک زبان میں وہاں سے بے ہٹا کر یا پی لگا دیا جاتا ہے۔ وہ عرب کو عرب، زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے ہیں، مگر ہم اسے طیب ہی لکھیں گے۔ بیو قدام میں امت اللہ کا خاندانی گھر وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا۔ تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناتولیا کے ایک گاؤں چلی گئیں جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا۔ کئی برس وہ بند رہا۔ پھر طیب حبیب نوجوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر عدلار یعنی شہزادوں کے جزیروں پہ آ گیا۔
اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیوقدہ میں رہنے لگا۔ دور اناتولیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ ادلار میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیوقدہ چلی آئیں، مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا۔ اس کی کمزوری اس کی ماں تھی، جو اسے بہت عزیز تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو علم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔ ترک ڈورم اور آرم اسمگلنگ اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی اس 80% ڈرگ ترکی کے راستے ہی آتی تھی۔ البتہ ادلار کا مافیا اطالوی طرز کا مافیا نہیں تھا۔ اطالوی مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی ہیں۔ لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں عہدے پاتے ہیں۔ اس طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر اطالوی یا سسلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے، فیملی وہیں رہتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ ترک مافیا ایسا نہیں تھا۔ وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھیں، کچھ عرصہ وہاں وارداتیں کرتیں اور پھر غائب ہو جاتیں۔ کچھ عرصے بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتیں اور یوں ان کا کام جاری رہتا۔ ان پہ ہاتھ ڈالنا پولیس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں، بلکہ جدید جرائم جیسے سائبر کرائم، جعلی کمپنیاں، کریڈٹ کارڈز فراڈ، اسمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوتی تھیں۔ یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوصاً پاکستان میں بڑے پیمانے پہ اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا، اور بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس ان فیملیز میں پینٹریٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کی شپمنٹس کی مخبری کیا کرتے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی، ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کر لیا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت زبوں حالی کے بعد لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے خود پہ کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا ہے مگر اسٹائل نہیں۔ طیب حبیب بھی کوے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث وہ ذہنی طور پہ آج بھی اسی کلاس میں تھا، بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پہ تبصرہ کرنے والا۔ خود بھی وہ ہوٹل میں اپنے پاور آفس کے بجائے نیچے کچن میں پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو اس نے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا، وہ وہاں ایک شریف آدمی کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کے باعث اس کے ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے۔ یہاں پہ آ کر اس کے مصنوعی خول میں دراڑیں پڑنے لگتی تھیں، تبھی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کر دیا۔ ترکی میں عموماً پہلے نام کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے، جبکہ ادلار میں آخری نام سر نیم کے ساتھ مسٹر کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر طیب حبیب کبھی نہیں جان سکا کہ انسان کا قد اپنے نام یا لقب کی وجہ سے نہیں، اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کیا، مگر پھر زیادہ پیسے لے کے اس نے جہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی۔ بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پر کام کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے اپنی فیملی میں متعارف کروایا، عبدالرحمن پاشا، جو واقعی اس کے سوتیلے بھائی کا نام تھا۔ جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا۔ فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں بلکہ مافیا کا گروہ تھا، اور چونکہ یہ اطالوی مافیا نہیں تھا اور اس میں کپو اور میڈ اور مین نہیں ہوتے تھے، سو اس روفی مافیا میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ثابت نہیں ہوا۔ پیسہ اس دنیا کے اکثر مسائل کا ریڈی میڈ حل ہوتا ہے، زندگی اور خوشی کے علاوہ اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ طیب حبیب اور عبدالرحمن ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے۔ طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے گیا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے اپنے لیے موم کرنا ہے۔
امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھیں کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست ہے اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے، جس کے باعث وہ اس کی احسان مند تھیں۔ چونکہ وہ بیوقدہ میں نہیں رہتی تھیں، اس لیے طیب کو یہ سب ان کو بتانے میں آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا مگر آنے سے یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا۔ حبیب پاشا کے انتقال پہ ان کو دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے، اور بھلے درمیان میں کتنے برس گزر جائیں، آنے کو ان کی شکلیں اور رنگ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ عبد الرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، مگر جب ان کا اپنا بیٹا بضد تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور پہ متعارف کروانے میں اس کا فائدہ ہے، تو وہ بھی اس بات کو نبھانے کے لیے راضی ہو گئیں۔ ویسے بھی عبد الرحمن ایسا بیٹا تھا جسے وہ طیب حبیب کو بنانا چاہتی تھیں۔ اس کے اقدار، تہذیب، اخلاق، غرض ہر شے آنے کے لیے فخر کا باعث تھی۔ کافی عرصہ ان دونوں نے بیوقدہ میں ایک ساتھ کام کیا۔ البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانتا تھا کہ عبد الرحمن ٹرپل ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ عدلار میں اپنا نام بنانے کے لیے اسے ترک خفیہ ایجنسی کی مدد چاہیے تھی تاکہ گرفتاری کی تلوار سر پہ لٹکنا بند ہو جائے۔ بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا، اور اگر اسے ترکوں کی خبر ملتی تو اسے مافیا تک پہنچا دیتا تھا۔ یوں وہ ایک خالص ٹرپل ایجنٹ تھا جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر اس نے بہت محنت سے کھڑا کیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ جس دن یہ پتے ذرا سی پھونک سے الٹے، اس روز وہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکوں اور مافیا دونوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ مگر پھر خطرات کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے نامحسوس انداز میں طیب حبیب کے ہوٹل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا تھا۔ وہ طیب حبیب سے برشخص شخصیت کا مالک تھا، ورکرز سے خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے بیش قیمت سوٹ، 2 قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتیں، اور گلاسز، ہر شے طیب سے بہت مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اسے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے۔ وطن واپسی پہ اس کی بیوی کو پاکستانی شوہریت دی جائے گی، مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا۔ پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا۔ اس میں جہان کا قصور نہیں تھا۔ ہاں، وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے باس نے کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی اس کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ کئی دفعہ طیب نے اسے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ البتہ ایک بات جہان نے اس کی مانی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے۔ اس نے سب کو کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بے کہاں ہے۔ اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، آنے ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ گواہ تھیں کہ عبد الرحمن پاشا بے سے بہت محبت کرتا ہے اور اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمایہ کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھی؟ بس وہ بہت اداس پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ ان کے لیے دکھی تھا، مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے۔ پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے۔ یہ گرفتاری صیغہ راز میں تھی، سو اس کی اس بات سے سب مطمئن تھے اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لالچ یا خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں، اسی طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے۔ جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا اس کو ویسے بنایا، اور پھر ہر ایک ورکر کی زندگی کے سیاہ اوراق چھانے تاکہ جب کبھی کوئی ٹیڑھا پن کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شراکت غیرت مارک تھا، اور اس نے عدلار میں اپنی ایک شہرت بنا لی تھی۔ اور پھر تب آنے کے ساتھ وہ 2 لڑکیاں آ گئیں۔ وہ امت اللہ حبیب کی رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتہ دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا، تو امت اللہ ان کو ساتھ لے آئیں۔ جہان کو آج بھی وہ دن تھا جب وہ پہلی دفعہ ان 2 لڑکیوں سے ملا۔ آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہیں۔ وہ اس وقت ہوٹل میں تھا۔ بعد میں جب گھر پہنچا تو بنا چاپ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھی 2 لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ ایک سکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گھنگریالی پونی والی چھوٹی بچی۔ وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا،
بہارے گل پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے ہمارا چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکر ادا کرتا تھا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا تھا۔ چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا، مگر عائشہ گل وہ تو اسی لیے گردن اٹھاتا تھا تاکہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے، مجھے بابا نے خود بتایا تھا۔ اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ بہت افسوس ہو رہا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ جو لابی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش عین بات نہیں تھی، وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو۔ اس کی بھوری سبز آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ استنبول کی ہائی ایلیٹ گھر میں جوتے پہن کر داخل ہوتی ہے۔ مرحبا، کیا تم آنے کے بیٹے ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت بلائے دلچسپی سے اسے دیکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اور تم؟ وہ گردن ذرا جھکا کر اس ننھی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہارے گل ہوں، اناتولیا کی بہارے گل۔ تمہارا مطلب ہے گل بہار؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ ترکی میں گل اور بہار کو کبھی بہارے گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہارے گل ہوں، یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گلاب کے پھول پہ آئی بہار۔ پتہ ہے میرا نام یہ کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میری آنم یعنی ماں کا نام آئے گل تھا، یعنی چاند کا پھول۔ میری نانی کا نام غنچے گل تھا اور میری بہن کا نام ہے عائشہ گل، یعنی وہ گلاب جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اس نے بہت سمجھداری سے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنے نام کی وجہ تسمی بیان کی، جو شاید محض ہم آواز کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بہت دلچسپ، ترکی کے سارے پھول تو تمہارے خاندان میں ہیں۔ تمہارے بابا کا نام کیا ہوگا پھر؟ شاید گوبھی کا پھول۔ وہ ذرا مسکراہٹ دبا کر بولا تو بھارت کی آنکھیں حیرت سے ہوا ہوئیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں شرارت کی چمک ابھری اور وہ مسکرائی۔ نہیں، ان کا نام غفران تھا۔ بہارے گل۔ اسی پل اس کی بہن کچن سے باہر نکلی۔ جلدی سے ناخن کاٹ لو، لمبے ناخن بلیوں کے اچھے لگتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ پھر اس پہ نگاہ پڑی تو سنجیدگی سے مرحبا کہہ کر آگے نکل گئی۔ بہارے گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی طرف چہرہ کر کے بہت رازداری سے بتایا، برا مت ماننا، میری بہن آدھی پاگل ہے۔ اور شاید بہت عرصے بعد وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ اسی دن اس کی اس چھوٹی سی شرارتیں اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ہر بات پہ نہیں ہنستا تھا، نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا، مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جائے گی۔ صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو کبھی وہ اس کے جوتے پالش کر کے لا دے گی تو کبھی گلاس صاف کر کے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی تھی یا ملازمہ، مگر مجال ہے جو بہارے نے کبھی کسی کو کریڈٹ لینے دیا ہو۔ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف، ذرا باغی طبیعت کی مالک تھی۔ عائشہ ایسی نہیں تھی، وہ کم بولنے والی، دھیمی اور سنجیدہ مزاج کی ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی بات چیت ڈائننگ ٹیبل پہ ہوتی یا یوں ہی گزرتے ہوئے، مگر شروع سے ہی وہ اس کی طرف سے لاشعوری طور پہ فکر مند رہنے لگا تھا۔ وہ اسے واقعی طیب حبیب کا سوتیلا بھائی سمجھتی تھی، لیکن جو بھی تھی وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ سفید محل آنے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ قانونی طور پہ آنے اور طیب حبیب کی اصل وارث تھی۔ اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے گا؟ 20 سال کی لڑکی سے اسے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ اعتبار تو وہ ویسے ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑنے لگیں۔ آنے تو عبادت میں مشغول رہنے والی ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھی، ان کی طرف سے اس کو فکر نہیں تھی، مگر جب عائشہ الجھی رہنے لگی اور ایک دن صبح اس نے جہان کو کہا کہ شام میں وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گیا، مگر اندر سے وہ ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر بکھیرنے کے لیے آنے والا جھونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے۔
انسانوں کو قابو ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملے میں دخل نہ دے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے معاملات میں الجھانا اور مصروف کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ کی کمزوری اس کا دین تھا۔ وہ بہت مذہبی اور پریسٹیٹس قسم کی مسلمان تھی۔ اسے یاد تھا کہ ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی۔ اس شام جب وہ اس سے بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا۔ قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اب بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ پاتا تھا۔ اب بھی عائشہ آئی تو جہان نے اس کی بات سننے سے قبل اپنی کہنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک انصاف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور بہار گل اس چیز سے سخت بیزار تھی۔ اس نے سورہ احزاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے سورہ احزاب میں آیت حجاب کیوں اتری ہے، اور یہ کہ یہ بھی ایک پہیلی۔ ویسے تو سورہ نور میں بھی آیت خمار ہے، مگر اصل آیت حجاب سورہ احزاب میں ہے، کیا وہ یہ پہیلی حل کر سکتی ہے؟ یہ بات بہت پہلے اس نے کسی اسکالر سے سنی تھی، البتہ اس نے اس کا لیکچر پورا نہیں سنا تھا، اس لیے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں کیا تشبیہ ہے۔ مگر عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اسی بات میں اٹک گئی۔ اس کے بعد جہان نے اسے اپنے متعلق پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں سمجھ کر نظر انداز کرنے پر بہت اچھے سے قائل کر لیا۔ عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس کا ذہن شکوک و شبہات سے خالی تھا اور وہ صرف سورہ احزاب کی پہیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ روز صبح پچھلے باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کاپی پہ خدا جانے کیا کیا لکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے آخر جہان کو وہ پہیلی بھی اپنے طور پہ حل کر کے بتا دی۔ اب وہ اسے زیادہ کیسے مصروف کرے؟ خیر اس نے حل نکال لیا۔ عثمان شبیر کی بیگم حلیمہ جدیسی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اس نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا اور وہ تو جیسے اپنے جیسے لوگ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روز صبح ادھر جانے لگی۔ بہار نے البتہ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے، مگر ان دونوں کا تعلیمی سال اپنا گاؤں چھوڑنے کے باعث ضائع ہو گیا تھا، وہ دونوں مصر تھیں کہ وہ اگلے سال داخلہ لیں گی۔ پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس ایک چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے بتایا کہ ایک چینی بوڑھے نے عائشہ کو یہ فن سکھایا تھا۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے عائشہ کو سمجھایا کہ اسے وہ باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچنے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کافی وقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بالخصوص بیوقدا کے جنگل میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ بنوا دیا تھا۔ بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس عبدالرحمن پاشا کے معاملات میں دخل کرنے کا وقت نہیں رہا۔ عائشہ تو جیسے اب اس پہ شک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا ہو وہ بھلا برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا؟ چند روز مزید آگے سرکے۔ یہ سارے کام نپٹاتے ہوئے اس کے لاشعور میں دنوں کی گنتی جاری رہتی تھی۔ 5 فروری، یعنی اس کی بیوی کے استنبول آنے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 10، 9، 8۔ پھر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی تھا، اور وہ کہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا رہتا تھا۔ اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پاکستان میں وہ ایک طرح سے فارغ تھا، وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، مگر استنبول میں وہ اپنی بیوی کی ہر موو پہ نظر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر رکھنا ضرور چاہتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو، جو اس کی نگرانی کر سکے۔ ہاشم الحسان کا نام اس کے ذہن میں سب سے پہلے آیا تھا۔ ہاشم اس سے پہلے بھی ایسے کام کر چکا تھا۔ جہان نے فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے۔ ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے باعث یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا، مگر وہ ادھر چلا گیا تھا۔ البتہ وہاں بھی اس کی کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی۔ جہان نے اسے بلوا لیا، مگر اس نے ہاشم کو ابو ظہبی اسی فلائٹ پہ استنبول آنے کا کہا۔ یہ وہی فلائٹ تھی جو حیا اور اس کی دوست کو لینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم ایئرپورٹ پہ اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ حیا ان سفید پھولوں کو بھیجنے والے کو نہ بھولے، مگر یہ نہیں ہو سکا۔ ہاشم نے واپس آ کر اسے بتایا کہ جب وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو وہی لڑکی اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی۔ ایسے میں وہی اس کو چند منٹ بعد پھول لا کر دے، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہاشم کی بات پہ وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔
زندگی میں ہر چیز پھر اپنی مرضی اور پلاننگ سے تو نہیں ہوتی نا۔ 5 فروری کو حیا نے آنا تھا اور اسی صبح ایک سرپرائز اس کے آفس میں اس کا منتظر تھا، طیب حبیب پاشا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ جانے کیسے وہ فرار ہو کر واپس پہنچا، مگر وہ بہت برے حال میں تھا۔ استنبول میں اس کے دشمن بڑھ گئے تھے اور وہ ان سے بچنے کے چکر میں بالکل مفرور مجرم کی طرح گویا خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ جہان سے سخت بدگمان بھی تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ پاشا بے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جہان نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ اس کی دوسری شناخت سے واقف تھا، کیونکہ برگر کنگ اس کا ریسٹورنٹ تھا جہاں حالات خراب ہونے کی صورت میں جہان چلا جایا کرتا تھا۔ اب اس کا اصرار تھا کہ جہان اور اس کی ایجنسی اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کسی دوسرے ملک میں سیٹل کروا دے۔ جہان جانتا تھا کہ ایجنسی یہ کروا دے گی، مگر پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاشا بے ذرا صبر کرے، مگر پاشا بے کو بہت سا پیسہ اور نئی زندگی بہت جلدی چاہیے تھی۔ وہ بہت لڑ جھگڑ کر وہاں سے گیا اور اس کے جانے کے بعد جہان فیری لے کر استنبول آ گیا۔ برگر کنگ اور ہوٹل گرینڈ یہ 2 واحد جگہیں تھیں جہاں پاشا بے اس سے ملنے آ سکتا تھا، اور ایسے جھگڑے کو برگر کنگ پہ کرنے کا متمہل تھا مگر ہوٹل گرینڈ پہ نہیں۔ ممی سے وہ آج ملا تھا۔ وہ اس کے آنے پہ حسب توقع بہت خوش تھی، مگر زیادہ خوشی اپنی بھتیجی کے آنے کی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کل یا پرسوں وہ جا کر حیا کو ہاسٹل میں مل آئیں۔ پتہ نہیں وہ خود ادھر آئے یا نہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ سلیمان ماموں کی بیٹی اتنی جلدی تو خود ان سے ملنے نہیں آئے گی، مگر اگلے ہی دن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ کچن میں کھڑا ممی کا کیبنٹ جوڑ رہا تھا۔ ایسے کام ممی اس کے لیے رکھ دیا کرتی تھیں۔ جب اس کا فون بجا، جہان نے فون نکال کر دیکھا۔ یہ اس کا GPS ٹریسر الرٹ تھا جو اگر اس کی حدود میں آتا تو بجنے لگتا، یعنی اگر اس سے ایک فاصلے تک حیا آئے گی تو ٹریسر جہان کو اطلاع دے دے گا۔ یہ اس نے اس لیے کر رکھا تھا تاکہ کبھی اگر وہ کسی خاص مہمان کے ساتھ کسی جگہ موجود ہے اور اس جگہ پہ اتفاقیہ یا غیر اتفاقیہ طور پہ حیا آ جائے تو وہ بروقت اطلاع پا لے۔ اس وقت اس کا ٹریسر اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے اور جس سڑک پہ وہ ہے وہ جہانگیر کو ہی آتی ہے۔ وہ دوسرے ہی دن اس کے گھر آ رہی تھی۔ ویری اسٹرینج۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، مگر اپنے گھر سفید پھول ضرور منگوا لیے۔ وہ اسے ذرا ستانا چاہتا تھا۔ جس لڑکی کے لیے وہ اتنا عرصہ خوار ہوا تھا، اسے تھوڑا سا خوار کرنے میں کیا حرج تھا؟ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا رد عمل دیتی ہے۔ گھنٹی ہوئی تو اس نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ پہلی دفعہ وہ اس سے بطور جہان سکندر کے مل رہا تھا۔ وہ آج بھی سیاہ رنگ میں ملبوس تھی، اس رات کی طرح جب وہ ان کے گھر گیا تھا۔ ذرا نروس، انگلیاں چٹکھاتی ہوئی، اس کے جوتوں کا رخ سارا وقت دروازے کی سمت ہی رہا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو، جیسے وہ اپنی مرضی کے بغیر اچانک لائی گئی ہو ادھر۔ وہ اس سے اسی خوش طریقے سے ملا جیسے وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے مل سکتا تھا، جیسے اسے ملنا چاہیے تھا۔ پھر بھی اسے امید تھی کہ اس کے کون حیا سلیمان کہنے کے جواب میں وہ شاید کہہ دے تمہاری بیوی اور کون، مگر وہ بہت نروس اور الجھی لگ رہی تھی۔ وہ جہان سے اتنی مختلف تھی کہ وہ پھر سے بددل ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ ممی اس سے مل کر بہت خوش ہوئیں، ہونا بھی چاہیے تھا، مگر سارا ماحول تب بدلا جب وہ اسی اپنے باپ اور تایا والی طنزیہ ٹون میں ان کو احساس دلانے لگی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے۔ وہ بظاہر کام کرتے ہوئے سب سن رہا تھا۔ غصہ آیا، افسوس بھی ہوا۔ اگر ممی سامنے نہ ہوتی تو وہ اسے بتاتا کہ کس نے کس سے رشتہ توڑا تھا۔ پھر اس لڑکی نے ابا کے آرمی سے تعلق کا پوچھا، یا تو وہ نہیں جانتی تھی یا پھر طرز کرنے کا کوئی اور بہانہ۔ اس کے اندر مزید تلخی بھرتی گئی۔ وہ شاید واقعی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ محض سفید پھول بھیجنے کا تھا، مگر اس ساری تلخ گفتگو کے بعد جب وہ پھول لینے گیا تو داخلی دروازے کے اندر کی طرف رکھے سٹینڈ سے قلم کاغذ اٹھایا اور موتے گٹے کے دوسری طرف ویلنٹائن لکھ دیا۔ یہ اس کا طریقہ تھا بدلہ لینے کا، اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ 1 منٹ نہیں رکی، پھر کھانا بھی ادھورا چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ سڑک پہ دور نہ چلی گئی۔ بعد میں ممی بہت خفا ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے اور اس کے انداز کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی، مگر وہ ان کی سرزنش اور ساری خفگی کو سنی انسنی کر گیا۔ اسے لگا اسے سلیمان ماموں کی بیٹی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بعد میں اسے پتہ نہیں کیوں افسوس ہونے لگا۔ اس میں اضافہ تب ہوا جب ممی نے فاطمہ مامی سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ حیا کو اس کی دوست اچانک سے وہاں لے گئی تھی۔
اس وقت جلدی میں تھی، بعد میں تسلی سے اس ہفتے کسی دن آئے گی، تحائف وغیرہ اسی لیے نہیں لا سکی۔ وہ مغرور لڑکی اپنی مرضی سے واقعی نہیں آئی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ آج کل استقلال اسٹریٹ میں ہی ہوتا تھا۔ یہ گلی مافیا راج کے لیے خاصی مشہور تھی۔ چھوٹے چھوٹے بھکاری بچے جو بھیک مانگنے کے بہانے سیاحوں کے قریب آتے اور پر جھپٹ کر بھاگ جاتے، ان بچوں سے لے کر ڈرگز بیچنے والوں تک سب آرگنائزڈ کرائم کا حصہ تھے۔ برگر کنگ طیب حبیب کا تھا، مگر اس کا انتظام بھی جہان ہی سنبھالتا تھا۔ جب اسے ڈی ایکٹیویٹ ہونا پڑتا تو وہ یہیں آ کر چھپ جاتا۔ کچن میں کھڑے ہو کر عام سے حلیے میں سارا دن چند ورکرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ اندیشہ کبھی نہ تھا کہ کوئی ادلار کا بندہ وہاں آ کر اسے پہچان لے گا۔ استنبول بہت بڑا شہر تھا، اتنا بڑا کہ انسان اس میں گم ہو جائے۔ یہ تاش کے پتوں کے سارے گھر بہت اچھے سے چل رہے تھے، اور اس کا ارادہ اس دفعہ حیا کے اپنے گھر پہ اس سے ملنے کا تھا تاکہ وہ ذرا تمیز سے بات کر کے اپنے پچھلے رویے کی معذرت کر لے۔ مگر اس سے پہلے پاکستان سے کال آ گئی۔ پاکستان کی کال تو حکم کا درجہ رکھتی تھی، ایسا حکم جس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا، چاہے آپ مر بھی رہے ہیں۔ آرڈر ہوتا تھا۔ اب اسے کہا گیا تھا کہ اسے 2 دن کے لیے اسلام آباد آنا تھا، ویکنڈ تک وہ واپس آ جائے گا۔ کوئی اہم میٹنگ تھی، اب جس طرح بھی آئے فوراً آئے۔ اس سے پہلے اس نے اپنا ٹریسر چیک کیا تو حیا ٹاکسم سے قریب ہی تھی۔ گورسل بس اس کو ٹاکسم پہ اتارتی تھی۔ وہ گورسل کا سارا شیڈول نیٹ پہ دیکھ کر حفظ کر چکا تھا، یعنی ابھی وہ ٹاکسم پہ اترے گی۔ اگر وہ وہیں اس سے مل لے اور اسے ویکنڈ پہ گھر آنے کا کہہ دے تو وہ اس کی موجودگی میں ہی آئے گی۔ اگر غیر موجودگی میں آتی تو ابا کا بھروسہ نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پاکستان جاتا ہے، اور وہ ادلار بھی جاتا تو بھی ان کی زبان پہ اس کے لیے محض گالیاں اور لعنتیں ہوتی کہ وہ پاکستان کیوں جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا ایسی کوئی بات سنے، اس لیے اس برستی بارش میں وہ اس کے لیے ٹاکسم آیا تھا، اور چونکہ اس سے مل کر وہ فیری لے کر ادلار چلا جائے گا، تب ہی اس نے اپنا بریف کیس بھی ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ اس وقت وہ ایک مکمل ایگزیکٹو لگ رہا تھا، اور ابھی وہ حیا کو اپنا یہی کور بتانا چاہتا تھا کہ وہ بیوک ادا کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ برگر کنگ والی بات ابھی وہ نہیں بتائے گا، اس نے طے کر رکھا تھا۔ وہ جب میٹرو کی سیڑھیوں پہ تو جہان نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، تب اس نے ایک تصویر کھینچی تھی۔ کبھی بعد میں اسے وہ تصویر دکھائے گا کہ ہاں وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا جب اس کی جوتی ٹوٹی تھی۔ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، وہ اس کے ساتھ تھا۔ اندر ٹرین میں وہ اتفاقیہ طور پہ اسے ملا، اور پہلی بات اس نے حیا کو ویکنڈ پہ گھر آنے کی کہی۔ وہ اس کے رویے پہ حیران تھی، وہ خود بھی حیران تھا۔ البتہ اس سارے میں صرف ایک بات اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ بات سرخ کوٹ کی نہیں تھی، بات سرخ کوٹ کے ساتھ گہری سرخ لپسٹک کی تھی، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ برابر ہیں کس کے، استنبول میں، اور سرخ ہیل بھی تو تھی۔ وہ ٹوٹے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہی، اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ تک جائے تو لعنت ہے پھر جہان سکندر پر۔ ساری باتیں ایک طرف، وہ ننگے پاؤں پورے استنبول میں پیدل چل سکتا تھا، مگر حیا نہیں۔ اس نے فوراً سے اپنے جوتے اتار دیے۔ وہ پہلے سے زیادہ حیران تھی، اب کی بار وہ حیران نہیں تھا۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ریسٹورنٹ میں اس نے یوں ہی اس کے کوٹ کا حوالہ دیا تاکہ وہ واپس جا کر اس بات کا مطلب کسی سے پوچھے اور آئندہ اس طرح کا لباس پہن کر باہر نہ نکلے۔ مگر ساری گڑبڑ تب ہوئی جب کافی کا کپ لبوں تک لے کر جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبد الرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے سنا۔ کافی کی بھاپ نے لمحے بھر کو اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، اور گو کہ وہ 1 سیکنڈ میں ہی سنبھل چکا تھا، مگر وہ سیکنڈ بہت بھاری تھا۔ اگر اس وقت وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو ایک پل نہ لگتا اسے جاننے میں کہ اس کے سامنے بیٹھا گدھا ہی عبد الرحمن تھا۔ گدھا ہی تو تھا وہ کہ جان ہی نہ پایا کہ اس کی بیوی اس کے کور سے واقف ہے، مگر وہ کیسے جانتی تھی؟ اس نے بالخصوص اس سے ہی عبد الرحمن پاشا کا کیوں پوچھا؟ وہ اندر تک گڑبڑا گیا اور بات کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے شاید لمحے بھر کو وہ ذہنی طور پہ اتنا الجھ گیا تھا کہ بل کی فائل میں اپنا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہوئے یہ خیال نہ کر سکا کہ اس پہ عبد الرحمن پاشا لکھا ہے۔ یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے حیا کو غصے سے اپنے ملک کی حمایت کرتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، آج کا دن ہی خراب تھا۔ اسی وقت قریب سے 2 ویٹرز ایک ساتھ گزر رہے تھے۔ میزوں کے میز پوش زمین تک گرتے تھے۔
ایسے میں جب اس نے اپنے بریف کیس کے ساتھ طے شدہ چھتری کو راستے پہ ذرا سا سرکایا تو اس کی یہ حرکت نہ حیا نے دیکھی نہ ہی سزلر پیٹر اٹھائے ویٹر نے، اور نتیجتاً سب کچھ الٹ گیا۔ اس سارے میس میں حیا کو بل والی بات بھول چکی تھی۔ اس نے بہت آرام سے فائل سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کرنسی نوٹ رکھ دیے۔ ہاں، مگر حیا کا ہاتھ جلا تھا اور پتہ نہیں کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی تھی۔ کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تھی؟ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن تھا۔ یہی جاننے کے لیے اس نے واپسی پہ حیا سے کہا کہ وہ کیچڑ ٹھیک سے گھٹنے پہ لگائے کیونکہ اس کی کور سٹوری میں جھول ہے۔ اس نے کور سٹوری کے الفاظ کہتے ہوئے بغور حیا کا چہرہ دیکھا کہ کور سٹوریز جاسوس ہی بنایا کرتے ہیں، اور اگر وہ کچھ جانتی تھی تو اس بات پہ ضرور چونکتی، مگر وہ نہیں چونکی۔ اسے ذرا سا اطمینان ہوا۔ وہ اتنا مشہور نہیں تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی سیاح پہلے ہی روز اسے جان لے، مگر شاید اس نے کسی ایسے شخص سے عبدالرحمن پاشا کے بارے میں سنا ہو جو اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہو۔ بہرحال پہلے اس نے سوچا تھا کہ اسے کہے گا کہ وہ ادلار میں کام کرتا ہے، مگر اب یہ خطرے والی بات تھی، سو اس نے دوسرا کور ڈھونڈا۔ وہ بیچارہ تو استقلال اسٹریٹ کا ایک معمولی سا ریسٹورنٹ آنر تھا، حیا نے یقین کر لیا۔ پاکستان جانے سے قبل وہ ممی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر وہ اس کی غیر موجودگی میں آتی ہے تو وہ ابا کو اس سے ملنے مت دیں۔ وہ بہت تاکید کر کے گیا تھا۔ پھر پاکستان جا کر وہ ذرا مصروف ہو گیا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس جا سکے، مگر وہ ڈولی کو ارم کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک پروفیشنل کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اسے معلوم تھا ارم ضرور حیا کو فون کر کے بتائے گی۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ حیا اسے نہ بھولے۔ کہیں دور اندر اس کو یہ انسیکیورٹی تھی کہ وہ اسے بھول جائے گی، اور اس خیال کے بعد دل جیسے خالی ہو جاتا تھا۔ ویکینڈ پہ وہ واپس آ گیا۔ ابھی ایئرپورٹ کے راستے میں تھا پرانے شہر میں جب حیا کا اس کو فون آیا۔ وہ ان کے گھر آ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں ذرا مسرور ہوا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آ رہی تھی، مگر جب تک وہ پہنچا وہاں ایک ناگوار واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دفعہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ ابا کو اس سے مت ملنے دینا، مگر ممی بھی تو اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ اسے سخت غصہ اور افسوس تھا۔ پتہ نہیں ابا نے کیا کیا کہہ دیا ہوگا۔ وہ اکثر اس پاک سپائی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے مارا تھا۔ ممی تو ان باتوں کو پاگل پن پہ محلول کرتی، مگر وہ ان کا پس منظر جانتا تھا، سو اس کو تکلیف ہوتی۔ البتہ کوئی دوسرا ان باتوں سے کھٹک بھی سکتا تھا۔ حیا شاید ابا کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں، ماموں نے اس بات کو ہر ممکن طور پر دبانے کی کوشش کی ہوگی، سو اس نے گھر کی بیرونی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے حیا کو ابا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ بات ٹھیک بھی تھی۔ وہ ممی اور ابا اکٹھے پاکستان کو کبھی نہیں جا سکتے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے الفاظ کی پہیلیاں نہیں پکڑ سکتی۔ مگر اس واقعے نے اس کا سارا موڈ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر بھی وہ جاتے ہوئے اس کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ کھانا ضرور کھا کر جائے۔ پچھلی دفعہ بھی وہ نہیں کھا کر گئی تھی۔ وہ اس کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ حیا کو وہیں چھوڑ کر وہ ادلار چلا آیا۔ ہوٹل جانے کے بجائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تاکہ ذرا حلیہ ٹھیک کر کے باہر نکلے۔ تبھی عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ بولنا شروع ہوئی تو اس کی وہ خوش گمانی کہ اس نے عائشہ کے اپنے کاموں میں مصروف کر دیا ہے ہوا میں اڑ گئی۔ یہ لڑکی واقعتاً اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ کیا پاشا بے کا تم سے کوئی رابطہ ہے؟ میں نے تو پچھلے برس سے اسے نہیں دیکھا، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ وہ چند لمحے لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس سے عائشہ سے کبھی یہ امید نہیں تھی۔ لمحے بھر کو وہ خود بھی سناٹے میں رہ گیا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو، تم نے خود اس کو نکالا ہے۔ مجھے کبرا خانم کے بیٹے نے بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے وہ تمہارے آفس میں آیا تھا اور تم دونوں جھگڑ رہے تھے۔ تم جانتے ہو اس کی وجہ سے آنے کتنی تکلیف میں ہے، اور تم پھر بھی ان کو دکھ میں دیکھ رہے ہو۔ ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ پاشا بے زندہ ہے، وہ ٹھیک ہے؟ تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی اپنا سرخ پڑتا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا بھی رہی تھی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی بہت دھک گیا تھا، اور جیسے یہ سب کر کے ذرا خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں رہا اب۔ تم ہماری زندگیوں سے دور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اور تم کسی دن سارا مال سمیٹ کر دور چلے بھی جاؤ گے، میں جانتی ہوں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ کتنا ہرٹ ہوں گی۔ اور میری بہن،
اس کی آواز میں دکھ کی جگہ غصے نے لے لی۔ میری بہن سے بے تکلف مت ہوا کرو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری وجہ سے ہرٹ ہو، سنا تم نے؟ وہ سرخ ہاتھ کی انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جہان نے اسی کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اب بھی اسی وقت نکل جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مزید کوئی لفظ کہے بنا گیلے چہرے کے ساتھ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد جہان نے ہاتھ سے اپنے رخسار کو چھوا۔ کیا یہ صلہ ہوتا ہے قربانیوں کا؟ ساری زندگی غارت کر دو اور بدلے میں کیا ملے گا؟ گالیاں، تھپڑ، لعنت ملامت؟ مگر نہیں، انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بہت سوچ کر عائشہ کے پاس پچھلے باغیچے میں آیا۔ وہ اپنی ورک ٹیبل پہ کام کر رہی تھی۔ اسے بس نظر اٹھا کر دیکھا اور خاموشی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مزید جھوٹ بول کر نہیں رام کر سکتا تھا، سو اس نے سچ کی ذرا سے ملاوٹ کر کے اسے بتایا کہ وہ دراصل ترک انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کی اور پاشا بے کی یہی ڈیل تھی، اس لیے وہ ساتھ کام کرتے ہیں۔ مگر پاشا بے گرفتار ہو گیا تھا اور آنے کو یہ بتایا جاتا تو وہ زیادہ ہرٹ ہوتی۔ ہاں، وہ پاشا بے سے اس دن جھگڑا ضرور تھا، مگر اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ طیب حبیب پاشا آنے سے آ کر مل لے، مگر پاشا اپنی مجبوریوں کا رونا روئے جا رہا تھا، جن کی وجہ سے وہ آنے سے نہیں مل سکتا۔ کون سی مجبوریاں؟ اگر وہ جیل سے رہا ہو گیا ہے تو وہ یہاں کیوں نہیں آتا؟ وہ متذبذب سی پوچھ رہی تھی۔ دیکھو، وہ رہا نہیں ہوا، وہ مفرور ہے، اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اس طرح آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتا، مگر بہت جلد وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن یہ جیل والی بات تم وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر عائشہ نے وعدہ کر لیا اور معذرت بھی کر لی، مگر اس نے عائشہ کی معذرت قبول نہیں کی۔ آخر اس نے بہت سختی سے کہا، مجھے تمہارے رویے سے دکھ پہنچا، میں اپنا کام ختم کر کے تمہارے خاندان کا سارا پیسہ تمہیں لوٹا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تم یا تمہاری بہن سے بے تکلف نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اس بدتمیزی کو بھلانے کے لیے مجھے کچھ وقت لگے گا۔ سوری، اس نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھایا۔ ایک دفعہ پھر وہ عائشہ کو مصروف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب کتنے ہی دن تو وہ اس ندامت سے ہی باہر نہیں نکل پائے گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ویلنٹائن کی رات اس نے ہاشم کے ذریعے حیا کے کمرے کے باہر پھول رکھوائے تھے۔ البتہ آج اس نے کاغذ پہ اپنے پیغام کے ساتھ نیچے لائم انک سے ARP بھی لکھ دیا تھا۔ ساتھ میں اس نے کاغذ کو ذرا لائم کی خوشبو کا اسپرے کر کے بند کیا تاکہ کھولنے پہ وہ گیلا ہی محسوس ہو اور وہ اسے آنچ ضرور دکھائے۔ پتہ نہیں وہ ARP سے کیا اخذ کرتی ہے۔ اس نے ARP کے نام کی تختی عدلار میں اپنے آفس کے باہر بھی لگا رکھی تھی۔ لوگ اس کو عبد الرحمن پاشا کا مخفف ہی اخذ کرتے تھے، جبکہ وہ اسے اپنے کوڈ نیم ایجنٹ روز پیٹل مراد لیا کرتا تھا، شاید اس لیے کہ عبد الرحمن پاشا کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی وہ کبھی نہ بھول سکے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ مگر ایک بات اسے تنگ کر رہی تھی۔ حیا کو کس نے بتایا کہ عبد الرحمن پاشا کون ہے؟ وہ عدلار میں مشہور تھا، مگر استنبول تو ایک پوری دنیا تھی، وہاں اس کو کم ہی لوگ جانتے تھے۔ یقیناً وہ کسی ایسے شخص سے ملی ہوگی جس کا عبد الرحمن پاشا سے ماضی میں کوئی واسطہ رہ چکا ہوگا۔ جو بھی تھا، دنیا واقعی گول تھی، مگر وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ جہان ہی عبد الرحمن ہے۔ وہ ایک دن اسے ضرور بتا دے گا، مگر اس دن کے آنے تک اسے اس چیز کو راز رکھنا ہوگا، جب تک وہ یہ جان نہ لے کہ وہ دونوں زندگی کے سفر میں ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، تب تک وہ ایک اچھے ایجنٹ کی طرح اپنے عدلار والے کور کو استقلال اسٹریٹ والے کور سے الگ رکھے گا۔ بہارش سے اس نے بے تکلف ہونا واقعی چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ سے وہ خود مخاطب ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ویسے بھی عدلار میں حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے کہ وہ زیادہ وقت ادھر گزارتا۔ اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب پاشا پھر کسی دن جھگڑا کرنے پہنچ جائے گا۔ لالچی انسان صبر نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر ایک دن وہ خود تو نہیں آیا، مگر اپنی ایک ساتھی عورت کو برگر کنگ اس سے بات کرنے بھیج دیا۔ پاشا بے فوری طور پہ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہ رہا تھا، مگر اسے اس کی فیملی سمیت یہاں سے ابھی بھیجنا جہان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اس کی ساتھی خاتون سے بحث کرتا رہا کہ وہ انتظار اور اعتبار کرنا سیکھ جائے، مگر گفتگو تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی بار بار اس کا موبائل الرٹ دے رہا تھا۔ بالآخر اس نے گفتگو درمیان میں روک کر موبائل دیکھا۔ اس کا ٹریسر الرٹ، اس کی بیوی قریب ہی تھی، استقلال اسٹریٹ کے دہانے پر۔
اللہ اللہ، یہ ساری عورتوں کے لڑنے کے لیے آج کا ہی دن ملا تھا۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ یہی ڈر تھا اسے، اپنی ذاتی اور کاروباری زندگی کو الگ الگ رکھنے کی کوشش میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو دیکھیں، دوسرے معنوں میں اس کی کوئی کمزوری پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ چاہتا تھا۔ تبھی وہ فوراً نباہت پاشا بے کی ساتھی خاتون سے کھلی فضا میں بات کرنے کا کہہ کر باہر نکلا تھا، مگر پھر بھی اس کا سامنا حیا سے ہو گیا، کیونکہ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ چمک سی آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس کو اپنے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اسی سے ملنے آئی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نباہت اس کے بارے میں کچھ جانے، اسی لیے اسے سختی سے حیا سے بات کر کے اسے خود سے دور کرنا پڑا۔ مزید مسائل پالنے کا وہ متحمل نہیں تھا، مگر اس کا اپنا دل بہت دکھ گیا تھا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے آخری پل میں حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی اور یہ بات اب جہان کو بہت ہرٹ کر رہی تھی۔ کچھ دن اس نے صبر کیا، پھر سوچا جا کر اس سے معذرت کر لے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھلے ان دونوں کا رشتہ قائم ہو یا نہ ہو، وہ اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ڈورم کا نمبر وغیرہ سب جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ممی سے پاکستان فون کروا کر فاطمہ مامی سے ڈورم بلاک اور کمرے کا نمبر معلوم کروایا، تاکہ بعد میں وہ وضاحت کر سکے کہ اسے ڈورم نمبر کس طرح پتہ چلا۔ جب وقت ملا تو ایک شب وہ سبانجی چلا آیا۔ حیا کے ڈورم بلاک کی بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو کتابیں تھامے فون کان سے لگائے زینے اترتے دیکھا۔ اسکارف میں لپٹا، دودھیا چہرہ اور سرمئی آنکھیں۔ وہ بظاہر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، مگر اس کی بہت اچھی یادداشت اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، مگر کہاں، کب اور کیسے۔ وہ یہی سوچتا ہوا اوپر آیا، اور انہی سوچوں میں غلطاں اس نے اپنے ازلی بنا چاپ پیدا کیے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ ذرا زور سے دھکیلا، اور پھر جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ حیا ہاتھ میں جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے پکڑے دروازہ بند کر رہی تھی۔ اسے غیر متوقع سی ٹکر لگی اور ٹرے زمین بوس ہوئی۔ وہ سخت متاسف اور ششدر رہ گیا۔ بہت محنت سے بنائی گئی چیز صرف اس کی لمحے بھر کی غفلت نے تباہ کر دیا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، مگر وہی اس کی بیوی کی ایک دم سے ریئیکٹ کر دینے کی عادت، پہلے سلرش، پھر حماد کی انگلیاں، اور اب جنجر بریڈ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے جہان کے منہ پر دے مارا، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کے الفاظ نے پہنچائی۔ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ وہ اس کے لیے دکھ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے۔ وہ جھیل تک اس کے پیچھے گیا۔ اس نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ اپنی تیز زندگی میں بہت تیز چلتے ہوئے وہ اس کا بہت سا نقصان کر بیٹھا ہے، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک وہ جھیل کے کنارے بیٹھا رہا۔ آج وہ بہت غصے میں تھی، اور یہ غصہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کے ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ باقی تھا؟ اس نے کہا اس کی زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ کیا وہ اس سفید پھولوں کے بھیجنے والے سے بھی پریشان تھی؟ وہ خواہ مخواہ اس کو اذیت دے رہا تھا۔ کیسے وہ کچھ ایسا کرے کہ حیا کے مسائل حل کر لے، یا کم از کم وہ اس پہ اتنا بھروسہ تو کرے کہ اپنے مسائل شیئر کرے۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی موجودگی میں عبدالرحمن پاشا کی طرف سے اسے کال کرے تو شاید وہ اس کو بتا دے کہ یہ آدمی اسے ستا رہا ہے، تب وہ اس کو اکٹھے بیٹھ کر حل کر لیں گے، مگر وہ اس پہ اعتبار تو کرے نا۔ اس نے ریکارڈڈ کال کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر حیا کے ڈورم تک گیا۔ اسے کال کی اور حسب توقع اس نے کال اٹھا لی، لیکن جیسے ہی حیا کو پتہ چلا کہ وہ اس کے کمرے کے باہر ہے، وہ ایک دم بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ حواس باختہ بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی، جیسے وہ سب کرنے کے بعد اسے پچھتاوا تھا، مگر یہ بات کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جہان نے سوچا چائے کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، سو وہ دونوں کچن میں چلے آئے۔ اگر جو بہارے گل اسے یوں کام کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو غش کھا کر گر پڑتی، مگر یہاں تو وہ برگر کنگ کا ہیڈ شیف تھا، اور اس کام میں اسے زیادہ آرام دہ احساس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ یہ اس کی فطرت کے زیادہ قریب تھا۔ وہ دونوں کچن میں تھے جب اس کی ٹائمڈ کال بجی۔ اس نے سوچا تھا کہ 10 سیکنڈ کی کال کے بعد اسے فون حیا کے ہاتھ سے لے لینا ہے، اسی لیے کال 10 سیکنڈ کی ریکارڈ کروائی تھی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے باوجود حیا نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ یا تو اس پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی، یا پھر اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ پچھلی باتیں بھلانا چاہ رہا تھا۔
چاہتا تھا کہ حیا اس پہ بھروسہ کرنے لگے، اس کے ساتھ کچھ تو شیئر کرے، سو اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ حرج ہی کیا تھا، آخر ویسے بھی اس دن کے رویے کی معذرت ابھی قرض تھی، اسی لیے اس نے ہفتے کی رات کا ڈنر پلان کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتی ہے، وہ اس کو پھول بھیجے گا، وہ پھول لے کر جہان کے سامنے کیا رد عمل دے گی۔ اگر وہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے تو وہ اسے بھی سچ بتا دے گا، ہاں وہ اسے اسی وقت سب بتا دے گا، ایک بات۔ ٹاکسم اسکوائر کے گرد کسی تاریک گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پہ اس کے سامنے روشنی ڈال دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایسا کر دے گا، اس سے زیادہ اس ڈرامے کو وہ نہیں چلانا چاہتا تھا، اور آج تو وہ اصولاً اتنی پریشان ہوگی کہ لازمی اس ARP کا سدباب کرنے کی صحیح کرے گی، کیونکہ وہ پہلے گاڑی بھی تو بھیجے گا تاکہ وہ مزید پریشان ہو جائے۔ بس یہی چاہتا تھا وہ۔ اس کا ارادہ ڈنر پہ وہ سارا میس کریٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر جس چیز نے اسے غصہ چڑھایا وہ یہ تھی کہ وہ عبدالرحمن کی بھیجی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنے آرام سے یوں کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی بیچتے ہوئے ہاشم کو تاکید کی تھی کہ وہ عبدالرحمن کا نام صرف اس کے پوچھنے پہ لے گا، ورنہ وہ بس جہان سکندر ٹاکسم کہے گا، اور کوئی بھی عقل مند لڑکی اس طرح کنفرم کیے بغیر نہیں بیٹھے گی کسی ڈرائیور کے ساتھ۔ مگر جب وہ اسی گاڑی میں آئی تو اسے بے اختیار دھکا سا لگا تھا۔ کیا واقعی وہ ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی تھی؟ بے اختیار اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے حیا کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ جو نرم گوشہ پھر سے اس کے دل میں بننے لگا تھا وہ پل بھر میں ڈوب گیا۔ گو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جہان کی گاڑی ہی سمجھی تھی، مگر اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا، مگر پھر وہی حیا کی عادت، وہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان توڑ کر چلی گئی۔ اسے ذرا سا افسوس ہوا، مگر یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہ تھی۔ اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے بھیجی ہوتی تو؟ اس نے گلدان کے پیسے ادا کیے اور تب دیکھا کہ وہ اپنا موبائل بھی ادھر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور برگر کنگ آیا۔ یہ حیا کا ترک سم والا فون تھا جس کو وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب کل وہ عدلار جائے گا تو وہاں رکھے سروس پلس آلات میں سے ایک اچھا ٹریسر اس میں بھی لگا دے گا۔ یہی سوچ کر وہ اس کا موبائل لیے بیو کدا آ گیا۔ ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے۔ اس طرح کا موقع 6-7 ماہ قبل آیا تھا، اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈی ایکٹیویٹ ہونے کی ہدایت کر دیا کرتا ہے۔ اس کو بھی یہ ہدایت مل گئی تھی، یعنی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ یوں وہ آفیشیلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر عدلار سے پیک اپ کرنے لگا تھا۔ در حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو یہی بتایا تھا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے۔ وہ ہر دفعہ جانے سے قبل یہی کہا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم نہ ملے تو کوئی ایک عمر اس کی راہ دیکھتا رہے، اور دنیا میں تو پھر سب کچھ ممکن تھا نا۔ وہ ہوٹل میں ہی تھا جب اسے حیا کی دوست DJ کا فون آیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بیوکدا جانا چاہتی تھیں اور ان کو کمپنی چاہیے تھی۔ اب وہ چاہتی تھیں کہ جہان ان کے ساتھ عدلار تک آئے۔ اب وہ کیا کرے؟ جہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے عدلار نہیں گیا تھا۔ وہاں تو ہمیشہ عبدالرحمن پاشا جاتا اور رہتا تھا، مگر حیا ناراض تھی، اسی لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح اسے عدلار چھوڑنا تھا۔ حیا کی ناراضگی دور بھی تو کرنی تھی، پتہ نہیں کیوں کرنی تھی، مگر کرنی تھی۔ درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام پیک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ نامحسوس طریقے سے وہ پھر سے اس لڑکی سے حیا پہ آ گیا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا، عبدالرحمن پاشا کے نمبر سے۔ اس سے ملنا چاہتا ہے، یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بالآخر اس ناٹک کو ختم ہونا چاہیے۔ میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکھڑ آدمی کو نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی۔ کیا اب وہ کسی امیر آدمی کی ساری جاہ و حشمت دیکھ کر بھی اسے معمولی سے ریسٹورنٹ آنر کی وجہ سے انکار کرے گی؟ اور ہر دفعہ یہ وجہ جان کر کیوں ہو؟ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہوگی۔ مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ چلو ایک آخری کوشش اور پھر عبدالرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔